اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان لوگوں پر حرام کر دیا اور باقی دنوں میں حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی سمندر کے اندر اور دوسرے دنوں میں کم آتی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں جائیں گی تو آپ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اس سے اگلے دن آسانی سے اس حوض سے مچھلیاں نکال لینا۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہفتے والے دن جو اللہ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے، ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اس کے اگلے دن کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے نالیاں بنا کے ایک حوض بنا لیا۔ جب مچھلیاں آتی تو اس حوض کے اندر قید ہو جاتی، تو وہ قید ہونا ان کا وہ شکار کرنا کے مترادف تھا۔ تو اسی وجہ سے یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے مرنا کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، شکار سے باز رہتے تھے، اور کچھ لوگ اس طرح کے تھے وہ دل سے برا جان کر خاموش رہتے تھے، دوسروں کو نہ منع کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش تھے، نافرمان تھے، حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ جب نافرمانوں کے منع کرنے کے باوجود نافرمانوں نے علیحدہ ہو کر اپنی ایک الگ جماعت بنا لی، تو جو لوگ ان سے روکتے تھے، شکار کرنے سے منع کرتے تھے، ان لوگوں نے ان سے میل ملاپ بند کر دیا۔ اس گاؤں کے اندر ایک دیوار بنا دی۔ دیوار کی ایک سائڈ پہ وہ لوگ رہتے تھے جو نافرمان تھے اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ رہتے تھے جو ان کو منع کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھ کر زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو پہچانتے نہیں تھے، اور ان بندروں نے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوک کی پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو، ان لوگوں کو ایسے ہی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور جو لوگ اس برائی کو برا جانتے تھے، اس نافرمانی کو برا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت سے بچا لیا۔